السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ یو آل آر گڈ۔ اور اللہ جو ہے وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، میرے تمام دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں، کوئی غم پریشانی آپ لوگوں کو چھو کے نہ گزرے۔ تھمبنیل جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، ٹائٹل آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ 7 پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو ہمارے ساتھ ارد گرد مسئلے مسائل چلتے ہیں، جو ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں، ان پہ میں نے فوکس کرنا ہے۔ اور یہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ کس چیز سے حل ہونے ہیں، یہ پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کرنے ہیں۔ گھر میں پیسوں کی تنگی ہے، میاں بیوی کی آپس میں نوک جھوک ہے، بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں بچے نا آج کل کے، اور اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ عورتیں جو ہے وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا گھر نہیں ہے، رشتوں میں پیچیدگیاں چل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویڈیو آپ لوگوں نے بالکل مس نہیں کرنی، بہت کام کی یہ ویڈیو ہے۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں، کلیجی جو ہے وہ میں آج دوپہر کے کھانے میں بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ میرا کام بھی چلتا رہے گا، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو تفصیلاً ویڈیو ہے اس کو بھی میں شیئر کروں گی۔ تو گھر میں جو ہے نا ابھی بس بچوں کی طبیعتیں ٹھیک نہیں تھیں، خراب تھیں، تو میں جو ہے کچھ ان کی کھلائی پلائی کا بھی اچھا خاصا جو ہے وہ خیال رکھ رہی تھی۔ جب بچوں کی طبیعتیں تھوڑی سی ڈاؤن ہونے لگ جاتی ہیں نا، تو امائیں سمجھیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ تو بس یہی میرا جو ہے وہ کچھ حال تھا۔ تو ابھی جو ہے بس میں نے کمرہ جو آ کے دیکھا تو میں نے کبھی یہ سارا کام بھی جو ہے وہ پڑا بھائی یہ بھی کرتے ہیں، پر پہلے جو ہے وہ ناشتے کا بھی کرتے ہیں اور بچوں کے کھانے کا بھی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو ناشتہ جو ہے بس ابھی میں بچوں کے لیے بھی انڈا وغیرہ بنا کر سب فری ہو گئی تھی، بیٹا میرا اسکول سے آیا تو اس کے لیے جو ہے میں نے تیاری کری کھانے کی۔ اور انڈا جو ہے نا وہ لازمی بچوں کی ڈائٹ میں دیا کریں۔ میں کم سے کم جو ہے کوشش کرتی ہوں، اگر صبح مطلب ارلی مارننگ بچے ناشتے میں نا انڈا کھاتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا، طبیعت نہیں ہوتی، تو دوپہر کے کھانے میں یا شام میں کسی وقت انہیں ایگ بوائل کر کے دے دیں، یا جو ہے نا اچھا سا ایگ فرائی کر کے بچوں کو تو اس کے ساتھ دیں، بچے لازمی کھائیں گے۔ ضرور ان کی ڈائٹ میں جو ہے آپ نے پروٹین شامل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ پوائنٹ شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ ہمارے جو زندگی کے مسائل ہیں نا اس کو ہم نے کس سے حل کرنا ہے، ہم نے دین کے ساتھ حل کرنا ہے۔ جو دین اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، ہمیں کلمہ دیا ہے، کلمے جیسی نعمت دی ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کرا ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسی نعمت ہمیں جو ہے نا مطلب ایک فری میں مل گئی ہے۔ ہمیں مطلب اپنی دین کے لیے نا ہمیں محنت تو کرنی ہے، ہمیں اسے سیکھنا ہے، علم جو ہے نا وہ ہمیں حاصل کرنا ہے، ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ جو پڑھائی تھی، جو ایجوکیشن تھی وہ ہماری ہو گئی، ہم نے سب کر لیا، ہماری تربیت الحمدللہ اچھے گھروں میں ہوئی۔ ہم نے جو ہے اب اپنا جو کلمہ ہے نا وہ ہم نے آگے بھی پھیلانا ہے۔ ہمارے گھر میں ہیلپرز ہیں، میڈس آتی ہیں، آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں جن سے آپ کے بھلے کام کے نظریے سے آپ کی ان سے بات چیت ہے، کچھ بھی ہے، آپ کو لوگ ملتے ہیں ان کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے، کلمہ ٹھیک کرانا ہے، تو بس آپ نے جو ہے نا نماز کی دعوت دینی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ کرتے ہوئے چلیں گے، پتہ نہیں آخرت میں کب ہمارے لیے ذخیرہ بن جائیں گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ آج کل جو ہے نا وائرل بھی اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے، ہر جو ہے وہ کنٹری میں یہی ہے، فلو، فیور اور جو ہے سر درد، یہ سب چیزیں سمجھیں ایک نارمل وے میں نا لوگوں پہ حملہ کر چکی ہیں۔ ہم جو ہے دوائیاں بھی کر رہے ہیں نا، تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس چیز سے۔ آپ لوگوں کو لٹرلی میں اپنی بات بتاؤں، میری بیٹی کو جو ہے بخار ہوا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا عقیدہ جو ہے نا وہ سب سے پہلے یہ کرنا ہے، اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ ہم اگر دوائی بھی کر رہے ہیں نا ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز بھی کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ دوائی یا ڈاکٹر کو دکھانا جو ہے وہ بند کر دیں، ڈاکٹر کی دوائی نہ لیں، وہ آپ لیں، لازمی کریں، پر ساتھ ساتھ جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، نمبر 1 پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میرا جو ہے یہ خود کا آزمایا ہوا ہے۔ میری بیٹی کو جو ہے 102 103 بخار، اور جو ہے گھر میں میرے سب کو ہی جو ہے نا بھی یہ سچویشن چل رہی تھی۔ تو میں نے کیا کرا کہ سب سے پہلے جو ہے نا میں نے اول آخر درود شریف پڑھا، 3 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ بیچ میں جو ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، علم شریف پڑھنی ہے 11 مرتبہ، 14 مرتبہ یا 21 مرتبہ، مطلب ایک آپ نے نا ایک کاؤنٹ کر کے نا ایک نمبر کا حساب بنانا ہے، اس حساب سے آپ نے پڑھنی ہے، 11 مرتبہ، 14 مرتبہ، 21 مرتبہ، یہ اس طرح سے آپ لوگ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو علم شریف میں نے پڑھی آخر میں، پھر میں نے جو ہے وہ درود شریف پڑھا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھنا ہے یا 11 دفعہ۔ تو اب جو ہے میں نے یہ سب پڑھ کے نا بیٹی پہ بھی دم کرا، پانی پہ بھی دم کرا، اسے پانی بھی پلایا، اور بخار بہت تیز تھے تو میں نے جو ہے اسے یہ دعا دم کری اس کے اوپر، قلنا یا نرکونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ بخار کی دعا ہے، اور یہ جو ہے نا میں نے پڑھ کے اس پہ دم کرا۔ یقین مانے اس کی جو مطلب بخار کی تیزی تھی وہ
10 سے 15 منٹ میں جو ہے ختم ہوئی، ساتھ ساتھ میں نے دوائی بھی کری اور اللہ سے جو ہے وہ دعا بھی کری۔ یہ کام آپ نے جو ہے نا لازمی کرنا ہے، اور اس چیز کو نا مطلب یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اگر آپ خود کر رہے ہیں، آپ کو فرق پڑتا ہے تو آگے بھی ضرور بتائیے گا۔ تو یہ تو سمجھیں ہمیں نا اللہ پاک نے ایک بینیفٹ دیا ہوا ہے، ایک ایسی چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں کہ ہم قرآن کے ذریعے نا اور ان سب چیزوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو جو ہے وہ درست طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں۔ تو میری آنکھوں دیکھی میرا آزمائے ہوا جو ہے یہ ایک عمل ہے جو میں کرتی ہوں، اور اللہ کے حکم سے جو ہے وہ بہت آرام ہوتا ہے، اور بخار جو ہے وہ اس سے سمجھیں منٹوں میں ہی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے جو ہے فرائیڈے تھا تو میٹ بھی منگوایا، ساتھ میں جو ہے یہ میرے بچے فرمائش کر رہے تھے چھوٹی بوٹیوں کی، قیمہ منگوا کے رکھا، آگے میرا ارادہ تھا کہ برگر بناؤں گی کسی دن، تو وہ جو ہے پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سیکنڈ جو ہے نا، میں اب چلیں اس کو نا ہم پوائنٹ نہیں کرتے، وہ ایک چیز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی، تو وہ سمجھیں صدقہ جاریہ ہے، وہ جو ہے وہ ایک بینیفٹ ہے، وہ ایک فائدے مند ایک بات تھی، تو اس کو جو ہے ہم پوائنٹ میں لے کر نہیں آتے۔ فرسٹ پوائنٹ میں اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے دل کا صاف ہونا، وہ جو ہے ہم نے لازمی کرنا ہے۔ ہمارا دل جو ہے نا وہ کلیئر ہو، ہمارا دل جو ہے وہ صاف ہو، گھر میں ہمارے جو رنجشیں اور ہسبینڈ وائف کی لڑائیاں کہہ لیں، بچوں میں آپس میں جو ہے بدگمانی یا جو ہے آگے سے ایک دوسرے کو ٹونٹ کرنا، ساس سسر کے لیے اپنے دل میں کوئی بدگمانی رکھنا، یا ساس سسر کو اپنی بہو بیٹے کے لیے کوئی بدگمانی رکھنا، آپس میں بھائیوں میں بہنوں میں کوئی بھی دل میں چیز ہے نا اس کو صاف کر کے چلیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، مختصر سا وقت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کو بھی کیا ہم لڑائی جھگڑے میں ختم کر دیں؟ ایسا بالکل نہ اپنے ذہن میں لائیں کہ ہم نے جو ہے وہ آخر تک جو ہے وہ جینا ہے، اور کوئی نہیں جیا، سب نے جو ہے نا وہ قبر میں جانا ہے۔ تو ہم نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، آپس میں پیار محبت سے رہنا ہے، کوئی رنجش ہے کوئی بھی چیز ہے نا، کوئی بھی بات ہے اس کو ختم کر دیں۔ 100% جو لڑائیاں اور جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ دل میں بغض اور ایک دوسرے سے کینہ رکھنے سے ہوتی ہیں۔ جو مطلب آپ دوسرے کو سمجھیں اچھا، تو باقی جو ہے نا اس کو سامنے والے کو بھی، مطلب جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ برا ہے تو اس کو بھی جو ہے اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بیچارہ اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہا ہے آپ کے لیے اچھا کر رہا ہے، پھر کیوں پتہ نہیں لوگ اس انسان کے لیے اپنا دل خراب کرتے ہیں یا اس کو برا سمجھتے ہیں جو بیجا اچھا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ کوئی کچھ نہیں بھی کرتا نا پھر بھی وہ اچھا ہوتا ہے، پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو اپنے دل کو ہمیں ہر کسی کے لیے صاف رکھنا ہے، ہر کسی سے جو ہے وہ اچھے سے مل کے رہنا ہے، اور آپس میں جھگڑوں کو نا ختم کرنا ہے۔ تو اس طرح جو ہے گھر میں پیار محبت بھی رہے گا، گھر سے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اور رنجشوں کی وجہ سے جو ہے جو بے برکتی ہوتی ہے، جو آپس میں ایک کہتے ہیں نا کہ لڑائی جھگڑے کی نحوست ہوتی ہے، اس سے جو ہے آپس میں گھر کا جو ہے ماحول خراب ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک تو ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمارا دل جو ہے نا وہ سب کے لیے صاف ہو۔ کہتے ہیں نا مومن کا دل جو ہے وہ یہی ایک نشانی ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ صاف ہوتا ہے۔ تو اب سیکنڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم نے جو ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا، بیماری ہوتی ہے یا جو ہے کوئی ایسی ہماری خواہش ہوتی ہے، رمضان آ رہے ہیں، ہم نے اپنا فرنیچر چینج کرنا ہے، کرٹنز چینج کرنے ہیں، خریداری کرنی ہے، پیسوں کی کوئی تنگی ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے حاجات کی، اور اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ میاں ناراض ہیں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے مانگیں۔ میاں پیسے نہیں دے رہا، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ دیکھیں ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں گے نا تو ہم دوسروں کے آگے پھر ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، جب ہم اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا لیں گے۔ تو بس 2 رکعت نفل سمجھیں یہ ہمیں نا ایک خزانہ ملا ہوا ہے جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں، انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہمیں مطلب اپنے رب کی بھی طرف لے کر آتی ہیں اور ہمارے جو ہے نا ہر کام آسان کرتی چلی جاتی ہیں۔ تو 2 رکعت نفل حاجات بس یہ ہے خزانہ، اور اس کو ہمیں جو چیز چاہیے نا وہ ہمیں انشاءاللہ ملے گی۔ ہم اللہ سے مانگیں گے نا تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا، دین بھی ملے گی، دنیا بھی ملے گی، اور دنیا میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن جن کی ہم خواہشیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی بھی پریشانی ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ امی کو فون ملا لیا، بھائی سے کہہ دیا، میاں کی طرف چلے گئے، میاں سے کہہ دیا، میاں کو دیکھ لیا کہ
کریں یہ سب بھی کریں، اپنے دل کو ہلکا کریں، جو آپ کو مطلب اچھا لگتا ہے، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل ہلکا ہوگا، آپ وہ کام ضرور کریں، پر سب سے پہلے جو ہے آپ نے 2 رکعت نفل حاجات پڑھ کے اپنے اللہ سے مانگنا ہے، اپنے اللہ سے اپنی پریشانی کہنی ہے، جو بھی پریشانی ہے، آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، آپ کی مطلب جو بھی پریشانیاں چل رہی ہیں نا، بس نفل پڑھ پڑھ کے اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے کوشش کریں کہ رابطہ ایسا ہو جائے کہ دنیا والوں سے رابطہ جو ہے نا پھر آپ کا خود بخود، ایک تو دیکھیں ایک وقتی ہوتا ہے، کوئی آپ کی ایک دفعہ سن لے گا، اللہ سے ہم 10 دفعہ بھی کہیں گے نا تو اللہ ہماری 10 دفعہ بھی سنے گا اور اس کو پورا بھی کرے گا۔ تھرڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تہجد کی نماز کو نا کبھی بھی نہ چھوڑیں، تہجد جس نے مطلب پا لی نہ سمجھو اس نے دین و دنیا دونوں حاصل کر لی۔ تہجد جو ہے بہت ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی کیفیت ہے، طبیعت ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بس جلدی سے ختم ہو جائے، ہمارے بہت پیارے اگر کسی تکلیف پریشانی میں بھی ہوتے ہیں، کوئی تکلیف طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ ہم نہیں دیکھ پاتے، تو تہجد جو ہے نا بہت پیاری نماز ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور 2 رکعت نفل تہجد پڑھ کے جو ہے وہ اپنے اللہ سے اپنے چیزوں کو حاصل کر لینا ہے، اپنی خواہشیں جو ہے نا آپ نے تہجد میں کہنی ہے، اپنی جو دعائیں نا وہ آپ نے تہجد میں منوانی ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے نا وہ قبولیت والی ہماری جب بنے گی جب ہم اس کو دل سے پڑھیں گے اور ہماری اندر کی جو ایک ہوتا ہے نا انر سول، اس میں اس بات کا یقین ہوگا کہ یہ چیز جو ہے ہماری پوری ہوگی، تو وہ آپ دیکھے گا کیسے پوری نہیں ہوتی۔ میں نے تو اپنے میاں کی پوری صحت ہی جو ہے نا وہ بس اللہ کی طرف لو لگا کے جو ہے وہ مانگ لیا تھا اور اللہ نے جو ہے وہ دی بھی، اللہ دیتا ہے، اللہ دینے پہ قادر ہے، اللہ دیتا ہے، بس ہم جو ہے نا کمزور ہیں، ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اسے تو دینا آتا ہے، ہم قطرہ کیوں مانگیں، ہم تو سمندر ہی مانگیں گے نا، وہ تو سمندر دینے پہ قادر ہے، وہ یہ نہیں کہ ایک نقطہ کوئی ہم خواہش کریں اور اللہ تو اس سے بڑھ کر دینے والا ہے۔ تو بس ان سب چیزوں کو جو ہے نا آپ نے دیکھنا ہے، جتنے بھی گھر کے مسئلے مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، کچھ بھی ایسی چیز جو چل رہی ہے دل و دماغ میں، وہ ہم عالموں ان کے پاس چلے جاتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ وہ ہے آپ کی مطلب آپ سے پیسے لے کے جو ہے آپ پہ دم درود کر کے جو ہے وہ اس چیز کو پورا کر دے گا، تو ہم بنا پیسے دیے اپنے اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، وہ بھی تو اللہ ہی سے مانگیں گے نا، تو پھر ہم جو ہے اللہ سے مانگنے والے خود بن جائیں اور ہماری دعا میں اتنا یقین اور ہمارے اندر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہماری سنے گا۔ 4 پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم نے جو ہے نا کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں، وہ جو ہے ہم نے عالم سے پوچھ کر یا مفتی جو ہوتے ہیں نا عالم اور مفتی، ان سے پوچھ کر جو ہے ہم نے ان کا حل جو ہے وہ نکلوانا ہے۔ خواب جو ہے ہم کبھی کبھار ایسے دیکھ لیتے ہیں کہ جس سے نا ہماری طبیعت پہ پریشانی آ جاتی ہے، تو اس کا جو ایک تعبیر ہوتی ہے نا خواب کی، وہ بھی جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم اپنے پاس سے جو ہے نا اپنا دل و دماغ لڑا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اس کی تعبیر یہ ہوگی یا یہ ہم نے دیکھ لیا تو یہ ہوگا۔ ہم نے جو ہے مفتی سے پوچھ کر جو ہے نا اس کی جو ایک پراپر سلوشن ہوتی ہے، اس کا جو ایک حل ان کے پاس ہوتا ہے، جو مطلب خواب کی تعبیر وغیرہ بتاتے ہیں، وہ لینا ہے۔ اور کبھی کبھار تو جو ہے بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کبھی پیریڈس کی ڈیٹ کا ہوتا ہے، کبھی جو ہے ہمارے اپنے ہی جو ہے کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ جو ہم ایزلی مفتی صاحب سے پوچھ کر ان سب کا حل نکلوا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے آپ کے جو قریبی مدرسہ ہوتا ہے یا مسجد جو ہوتی ہے نا، وہاں پر ہوتے ہیں عالم جو ہوتے ہیں نا، جو مفتی ہوتے ہیں وہ ادھر ہوتے ہیں، تو مدرسوں میں جو ہے آپ لوگ اپنے بچوں کو یا مردوں کو بھیجیں، ان کا نمبر منگوائیں اور ان سے پوچھ لیں کہ خواب کی تعبیر وغیرہ بتا دیتے ہیں، تو مسئلوں کا حل بھی جو ہے وہ بتا دیتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے آپ لازمی ان سے پوچھ کر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ نماز کے مسئلے ہوتے ہیں، روزوں کے مسئلے ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ چیز جو ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ 5 پوائنٹ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ مفتی جو ہوتے ہیں نا، مطلب جو عالم ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بہت بڑا درجہ اور رتبہ دیا ہوا ہے، کہتے ہیں نا کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے، تو بس ہم ان سے پوچھ کر نا جو 5 پوائنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوئی ہے، ہم استخارہ بھی جو ہے نا وہ ان سے کروا سکتے ہیں۔ ویسے تو استخارے کی دعا آتی ہے اور آپ خود بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، پر یہ ہے کہ آپ
آپ کو اگر استخارہ کروانا ہے، جیسے رشتے وغیرہ کا ہو گیا، یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کسی بزنس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ اچھا ہے آپ کے لیے، آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بچے کو کسی اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے، آپ کے پاس 2-3 آپشن ہیں، یا کوئی بھی آپ کو مشورہ کرنا ہے، کچھ بھی ہے، تو استخارہ بھی جو ہے نا وہ ایک بہت اچھی چیز ہے، مطلب اللہ سے جو ہے نا پوچھ کے وہ کام ہوتا ہے، اور جو اللہ سے پوچھ کر کام ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اور اللہ سے مشورہ ہے تو وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم یہ چیز بھی جو ہے نا استخارہ بھی عالم اور مفتی سے پوچھ کر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ چھٹا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ قرآن کی تفسیر میں بھی جو ہے نا وہ مسائل کا حل ہوتا ہے، ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے، مسئلے مسائل ہیں، گھر کی ٹینشنز پریشانیاں ہیں، یقین مانے قرآن کی جو تفسیر جو ترجمہ ہے نا اس کو پڑھ کر بہت سکون ملتا ہے، بہت اطمینان آتا ہے۔ تو آپ جو ہے نا وہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ اپنے گھر میں کریں، بہت ساری شیطانی جو شر ہوتے ہیں اس سے حفاظت ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر جتنی بھی ایک ڈیٹیل اور جو تفصیل دی گئی ہے نا، وہ ہم اگر اردو میں اس کا ترجمہ پڑھیں تو ہم جو بھی چیزیں ہماری نظروں سے ہماری زندگی میں جو گزر رہی ہوتی ہیں نا، وہ ہمارے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ اس میں ہی ہمیں بعض اوقات جو ہے وہ اس میں بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے ایک بہت مطلب ہمارے جو دین سے دوری ہم لوگوں نے اختیار کر لی ہے نا مسلمان ہوتے ہوئے بھی، تو یہ بھی ایک غربت کا سبب بنے گی۔ 7 پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم لوگ جو ہے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے، جیسے میں نے بتایا کہ وائرل آج کل بہت رہا ہے، تو پتہ ہے میں کیا کرتی ہوں، میں نے تو جو ہے یہ کرا کہ دیکھیں سب سے پہلے نا ہم نے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے، 4 چیزیں ہم لوگوں نے کرنی ہیں، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، کلونجی کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، شہد کا استعمال کرنا ہے، اور زمزم جو ہے وہ پلانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر دوائی کرنی ہے، یعنی کہ طبیعت خراب ہے، وائرل ہو، کچھ بھی مطلب ہو، ہلکا پھلکا اگر آپ کی جو ہے نا طبیعت میں کوئی ناسازی آ رہی ہے، کمر درد ہے، کوئی بھی ہے، باڈی پینز ہیں، کچھ بھی ہے، اگر آپ دوائی کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے آپ یہ 4 چیزیں لازمی کر لیں۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں، کلونجی کے ساتھ دانے جو ہے وہ کھائیں یا کھلائیں، مطلب جس کی بھی طبیعت خراب ہے، صدقہ لازمی دیں، بھلے 10-20 روپے جتنی آپ کی گنجائش ہے وہ دیں، شہد جو ہے وہ چاٹیں گے، تھوڑا سا جو ہے وہ پانی میں استعمال کر لیں، مطلب تھوڑا سا جو ہے وہ آدھا چمچ شہد کا ایسے ہی کھا لیں جیسے آپ کی طبیعت ہو۔ زمزم جو ہے وہ آپ نے پینا ہے، اب تو جو ہے اسٹورز وغیرہ میں آرام سے زمزم مل جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ہماری زندگی میں بہت زیادہ آسانی لے کر آئیں گی، یہ 7 پوائنٹس ہیں، آپ کی زندگی کو جو ہے نا وہ پرسکون کر دیں گے، اور دین جو ہے نا وہ اللہ پاک نے بہت پیارا ہم لوگوں کر دیا ہے، بس ہم جو ہے نا نماز کو پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم نے نا بہت زیادہ جو فرض ہے مسلمان ہونے کا وہی ادا کر لیا۔ اللہ معاف کرے، بہت سے لوگ جو ہے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، پر اللہ پاک نے جن کو ہدایت دی ہوئی ہے جو پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو ہے اپنی جو دین کی محنت ہے نا اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اور امپروو کریں، اس کو کہتے ہیں نا ہر کام میں ہم خود امپروومنٹ چاہتے ہیں، ہمارا جو روم ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے پر ہم اسے اور اچھا بنانا چاہتے ہیں، ہمارا گھر جو ہے کہیں کوئی ایسے ذرا کوئی کریک آ جائے، کوئی ٹوٹ پھوٹ جائے، ہم چاہتے ہیں اس میں جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، امپروومنٹ آ جائے، ہماری مطلب کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو اچھے سے اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ تو دین بھی یہی ہے کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے چاشت اور اشراق اور تہجد کی نماز پڑھنے والے بن جائیں، یعنی کہ اگر ہم چھوٹا سا ایک کام کرتے ہیں نا، ہم اگر پرو کرتے ہیں تو ہم نے پرو میکس بننا ہے، سیدھی لفظوں میں یہی بات آپ لوگوں سے کروں گی۔ تو یہاں پر آپ لوگوں سے باتوں میں میری جو ہے وہ کلیجی بھی بن گئی، میرے جو کام تھے کچن کے الحمدللہ وہ بھی ہو گئے، گھر کا بھی جو ہے نا میں نے آپ کو چھوٹا سا ایک ٹور کرا دیا، میرا وہ کام بھی نمٹ گیا، چھوٹی بوٹیاں جو ہے میں نے بنانی تھی بچوں کے لیے تو وہ بھی جو ہے میں نے رکھ دی تھی، اور گل گئی تھی، دہی وہی میں نے اس میں ڈال دی ہے، تو میرا یہ کام بھی ہو گیا ہے۔ تو بس گھر کا جو کام ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، پر بات یہی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں نا اپنی نیت کو جو ہے وہ صاف کر چلیں، اور ایک دوسرے کے لیے پیار محبت لے کر چلیں، بس اللہ پاک میرے آپ کے ہم سب کے جو ہے نا وہ رزق میں بھی برکت دے۔
یہ مین پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی نہیں ہیں، اور دل جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے صاف کریں، کسی ایک کو جو ہے وہ زیادہ پریورٹی نہ دیں، برابر جو ہے وہ سب کو سمجھیں اپنی اولاد میں سے۔ بہت زیادہ دل خراب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی میں آپ لوگوں سے بات کروں گی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسا ٹاپک جو میں جس کے بارے میں ڈسکس کروں، اس کو جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں پراپر اس پہ بات کروں، تو وہ میں شیئر کروں انشاءاللہ، آپ کامنٹ کر دیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور طبیعت جو ہے میری بھی ڈل ہو رہی تھی، بچوں کی بھی جو ہے تھوڑی سی ہیموگلوبین کی کمی آئی تھی، تو یہاں پر میں نے جوس نکالا تھا گاجر کا اور چقندر کا، بہت اچھا ہے۔ اپنی جو ہے نا خوراک میں اچھی اچھی چیزوں کو لے کر آئیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آپ لوگوں سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل سبسکرائب نہیں کرے تو سبسکرائب کر دیے گا۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ شیئر۔ اللہ حافظ۔